الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، جس طرح میں نے کل اس کی عظمت بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہا ہے. اس کے علاوہ احادیث میں اس کے کئی نام ہیں، جن میں سے چند نام میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیے تھے. تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ام القرآن، قرآن عظیم، 7 مثانی. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جب لیٹ ہو جائیں تو یا تو بھاگ کر آتے ہیں، آ کر قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی قرات کو مکمل کر کے قاری صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو جو پیچھے سے بھائی دوڑ کر آئے ہیں وہ ساتھ آ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوئے. نماز میں داخل ہو کر وہ ساتھ رکوع میں چلے گئے. اب انہوں نے ام القرآن، قرآن عظیم، فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن جب نماز مکمل ہوتی ہے امام صاحب جو بھی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی، ظہر کی، جو بھی، تو اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ سلام پھیر لیتا ہے. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ نے نماز شروع کی ہے لیکن آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے ہو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے رکوع مل گیا ہے، تو جس کو رکوع مل جائے اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا ہے؟ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم کی حدیث نمبر 874 میں اور بخاری کی حدیث نمبر 756 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایک حدیث میں بفاتحۃ الکتاب ہے اور ایک حدیث میں بأم الکتاب ہے کہ کتاب کی ماں قرآن مجید کی ماں. لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی. اب کئی مرتبہ ہمارا یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے پڑھ لی ہے ہمارے لیے کافی ہے. جس طرح میں نے کچھ نشستیں پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ امام صاحب کا اللہ اکبر کہنا اور امام صاحب کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں بھی اس کا اہتمام لازمی کرنا ہے. ہمیں بھی تکبیریں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. آگے قرات کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کیا جائے. تو جو سورۃ الفاتحہ ہے جب تک ہم نے پڑھنی نہیں ہے ہماری وہ رکعت نہیں ہونی، اور جب ہماری وہ رکعت نہیں ہونی تو ہماری نماز بھی نہیں ہونی.
کیونکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں لا صلاۃ کے ہیں کہ نماز، کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی۔ تو جو ہم نے سورۃ فاتحہ چھوڑ دینی ہے تو ظاہری سی بات ہے ہماری وہ رکعت نہیں ہونی، اور رکعت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آخر میں سلام تو پھیر دینا ہے، اور اس رکعت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پوری نماز نہیں ہونی، کیونکہ ہمارا ایک رکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ تو اسی لیے جب بھی اس طرح کا موقع آئے، جب تک سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی تب تک رکعت نہیں ہوگی۔ آگے بے شک رکوع میں مل جائے، بے شک سجدے میں مل جائے، اس کی وہ رکعت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، آخری آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہو گئے ہیں، تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آگے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم شامل ہو گئے، ابھی امام صاحب کھڑے ہوئے تھے، قیام میں تھے، تو ہم شامل ہو گئے، ہماری رکعت ہو گئی، تب بھی نہیں ہونی۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جب نماز کے لیے آنا ہے یا تو پہلے آ جائیں، اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آرام سے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، اگر تم لیٹ ہو جاؤ، نماز سے تھوڑی دیر ہو جائے تو آرام سے آؤ، اطمینان سے آؤ، جو رکعت تم پالو اسے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پوری کر لو۔ تو ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے آئیں، پہلے پائیں، سبقت حاصل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے نمازوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔